السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے اور پہلا چیپٹر آپ نے اچھے سے پڑھ لیا ہوگا اور جو ان کی مشق تھی، تمرین تھی، ان کو اپنی نوٹ بک میں آپ نے لکھ لیا ہوگا اور اچھے سے پریکٹس کر لی ہوگی۔ اب آتے ہیں سیکنڈ چیپٹر الدرس الثانی، ٹھیک ہے جی؟ الدرس الثانی لیسن 2۔ ذالکہ کا کیا مطلب ہوگا؟ ہم نے پڑھا پہلے حاذا کا کیا مطلب تھا؟ یہ ہے۔ حاذا کتابن، یہ ایک کتاب ہے۔ حاذا مسجدن، یہ ایک مسجد ہے۔ لیکن ذالکہ کا مطلب ہوگا ذالکہ کتابن، ذالکہ کتابن، وہ ایک کتاب ہے جس میں ہم دور کی چیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ حاذا کا مطلب تمہارے پاس کوئی چیز رکھی ہے اور تم نے بتایا، جیسے تمہارے پاس موبائل ہے تو آپ بولیں گے حاذا جوالن۔ تمہارے پاس کوئی دیوار ہے تو تم کہو گے حاذا جدارن، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ کے پاس چابی ہے تو آپ کہیں گے حاذا مفتاحن۔ لیکن اگر آپ سے کوئی چیز دور ہے اور اس کے بارے میں بتانا ہے تب آپ کیسے بتاؤ گے؟ ذالکہ مسجدن، ذالکہ کتابن، ذالکہ بیتن، ٹھیک ہے؟ اب چلو ان کی اب پریکٹس کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ شروع کرتے ہیں جیسے ما ذالکہ۔ اب اس میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ما حاذا، ما کا مطلب کیا تھا؟ کیا ہے، اور حاذا کا مطلب یہ ہے، تو ما حاذا کا مطلب ہو گیا تھا یہ کیا ہے، اور یہاں پر ہے ما ذالکہ، تو ما ذالکہ کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ کیا ہے؟ تو یہ دیکھو انہوں نے بتایا ذالکہ نجمن، وہ ایک اسٹار ہے، تارہ ہے، ذالکہ نجمن، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو یہاں پر حاذا مسجدن، یہ ایک مسجد ہے، وذالکہ بیتن، اور وہ ایک گھر ہے۔ اب اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا اس کا مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے اینڈ، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے اینڈ، یا جیسے ہندی میں کہتے ہیں اور، اردو میں بھی کہتے ہیں اور، ٹھیک ہے جی؟ اس کا مطلب ہوتا ہے اور آگے ہے یہ ذالکہ بیتن۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ حاذا مسجدن، یہ ایک مسجد ہے، اور ذالکہ بیتن، ذالکہ بیتن، اور وہ ایک گھر ہے۔ حاذا مسجدن، یہ ایک مسجد ہے، ذالکہ بیتن، اور وہ ایک گھر ہے۔ حاذا حصان، یہ ایک گھوڑا ہے، اور ذالکہ حمار، وہ ایک گدھا ہے۔ یہ ایک گھوڑا ہے، وہ ایک گدھا ہے۔ حاذا حصان وذالکہ حمار۔ اب جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا، اگر یہ جڑ جائے شروع میں، ایسے حمزہ یا جو آپ کہنا چاہیں، ذالکہ پارٹیکل سمجھیے اس کو نا، جڑ کے کیا بنا دیتا ہے؟ کویشچن بن جاتا ہے۔ اس میں تھا نا حاذا، تو یہاں پر ہے ذالکہ۔ میں ساتھ ساتھ پچھلے چیپٹر کو بھی آپ کو ریوائز کرا رہا ہوں۔ ذالکہ کلبن، کیا وہ ہے؟ کلبن میں نے بتاؤ کیا تھا، پچھلے چیپٹر میں آپ نے پڑھا تھا نا، کتا، کیا وہ کتا ہے؟ آپ کہیں گے لا نہیں، ذالکہ قطن، وہ بلی ہے، ٹھیک ہے؟ ما ذالکہ، بتاؤ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ کیا ہے؟ ذالکہ سریرن، وہ ایک، بولو پچھلے چیپٹر میں پڑھ چکے نا، سریرن مطلب وہ ایک بیڈ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر سے پڑھتے ہیں ایک بار اس کو۔ ما ذالکہ، وہ کیا ہے؟ ذالکہ نجمن، وہ ایک اسٹار ہے۔ حاذا مسجدن، یہ ایک مسجد ہے، وذالکہ بیتن، اور ذالکہ بیتن، وہ ایک گھر ہے۔ حاذا حصان، یہ ایک گھوڑا ہے، ذالکہ حمار، اور وہ ایک گدھا ہے۔ حاذا حصان وذالکہ حمار، یہ ایک گھوڑا ہے اور وہ ایک گدھا ہے۔ ذالکہ کلبن، کیا وہ ایک کتا ہے؟ لا نہیں، ذالکہ قطن، وہ ایک بلی ہے۔ ما ذالکہ، وہ کیا ہے؟ ذالکہ سریرن، وہ ایک بیڈ ہے، وہ ایک بیڈ ہے۔ اب دیکھو، اب پچھلے میں آپ نے من کا مطلب کیا تھا؟ کون، ٹھیک ہے؟ من حاذا، وہ کون ہے، اور وہ کا مطلب سمجھ گئے نا آپ، اور
من ذالکا اور وہ کون ہے. ٹھیک ہے, من ہاذا, سوری ہاذا کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے, پچھلے چیپٹر سے اس میں کچھ ورڈس دیے ہوئے ہیں. تو من ہاذا یہ کون ہے, ومن ذالکا اور وہ کون ہے. ٹھیک ہے, ہاذا کا مطلب یہ ہے اور ذالکا کا مطلب وہ ہے. ٹھیک ہے, تو جی بتائے ہاذا مدرسن یہ ایک ٹیچر ہے, وذالکا امام اور وہ ایک امام ہے. ٹھیک ہے جی. ما ذالکا وہ کیا ہے, ذالکا حجرن وہ ایک پتھر ہے. حجر میں نے پتھر, حجرن میں نے پتھر. آپ نے سنا ہے نا جیسے حجر اسود, ہاں سمجھ آ گیا نا اب آپ کی, حجر اسود کیوں بولتے ہیں, حجر, حجر میں نے پتھر. ٹھیک ہے جی. ہاذا سکرن یہ شکر ہے, وذالکا لبن اور وہ ایک اور وہ دودھ ہے. یہ شکر ہے اور وہ دودھ ہے. ہاذا سکرن یہ شکر ہے, چینی ہے, سگر ہے. وذالکا لبن اور وہ دودھ ہے. ٹھیک ہے, لبن میں نے دودھ. دودھ کے لیے ویسے ایک ورڈ اور بھی یوز ہوتا ہے جو کامنلی یوز ہوتا ہے. لبن مطلب تھوڑا سا دہی, ہلکا سا ہارڈ ملک بول لو جس طریقے سے, اس کو بولتے ہیں لبن. اور دودھ کو بولتے ہیں ویسے نارمل ملک جو ہوتا ہے حلیبن. کیا بولتے ہیں, حلیبن. ٹھیک ہے, تو اب آپ کی کیا سمجھ میں آیا اس چیپٹر کے اندر. دونوں کو سمرائز کرتے ہیں. اس میں تھا ہاذا, پہلے چیپٹر کے اندر ہاذا یہ کیا ہے, اور یہ ہاذا کتابن, ہاذا بیتن, اور اس میں آپ نے پڑھا ذالکا وہ, ذالکا کتابن وہ کتاب ہے, ذالکا بیتن وہ ایک گھر ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو اچھے سے یہ چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا, اور اس کی جو مشق ہے, پریکٹس ہے, وہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے. آپ اس کو آج بار بار ریپیٹ کریے, دیکھیے اچھے سے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور جو آپ کو ورڈس, نئے ورڈس سیکھیں, جیسے آپ نے حجرن, لبن, سکرن, جو ورڈ سیکھیں ان کو اپنی نوٹ بک کے اندر لکھتے جائیے اور ان کو یاد کیجیے. اور ملتے ہیں آپ سے اگلی کلاس میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.